بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ ویڈیو کچھ لمبی ہوگی مگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ اس کے تمام خانے آرام سے فل کر سکیں اور اپلائی کر سکیں اور اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کامیاب جوان پروگرام کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے، مگر اس میں 9 سٹیپ پر مشتمل اپلائی فارم آن لائن موجود ہے، جس کو پر کرنا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو آئیے اس فارم کو آپ کے سامنے مکمل فل کرتے ہیں۔ فارم فل کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نشان بھی دبا دیں اور یہ ویڈیو لائک کر دیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب جوان پروگرام کے آفیشیل پیج پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے جس کو آپ غور سے پڑھ لیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب رقم کو 2.5 کروڑ کر دیا گیا ہے اور پروسیس کو بہتر اور تیز کرنے کے لیے اس میں اب 21 بینکوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلے اس میں 2 یا 3 بینک شامل تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ فارم فل کرنے سے پہلے نوٹیفیکیشن اور عمومی سوال نامہ مکمل طور پر پڑھ لیں۔ آپ اس پیج پر تھوڑا نیچے آئیں تو آپ کو ریڈ کلر میں ایک بٹن نظر آئے گا جس پر لکھا ہے اپلائی فار لون۔ آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا فارم اوپن ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ کے سامنے ابتدائی معلومات کا پیج اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو یس ورنہ نو دبا دیں۔ اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے رہائشی ہیں یا نہیں، تو آپ اپنی درست انفارمیشن کو کلک کر دیں گے۔ میں ریزیڈنس کو کلک کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ سے بینک کا نام پوچھ رہا ہے جس میں آپ قرض لینا چاہتے ہیں۔ آپ لسٹ میں موجود ایک قریبی بینک کا نام سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ آپ اس بینک میں ملازم ہیں یا نہیں، تو آپ اس کا درست آپشن سلیکٹ کریں گے۔ میں نو کر رہا ہوں۔ پھر آپ بتائیں گے کہ آپ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ نیا ہے یا پہلے سے چل رہا ہے۔ ہم یہاں نیا کرتے ہیں۔ پھر آپ کی اگر کوئی سیاسی وابستگی ہے تو یس کریں، میری نہیں ہے تو میں نو کروں گا۔ اس کے بعد مزید پروسیس کے لیے نیکسٹ پر کلک کریں تو دوسرا سٹیپ اوپن ہوگا۔ اس دوسرے سٹیپ میں آپ نے اپنی ذاتی معلومات دینی ہیں۔ سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے۔ ہم یہاں سب معلومات فرضی دیں گے، تو نام میں عثمان لکھ لیتے ہیں۔ جنس میل کرتے ہیں۔ فیمیل اپنے حساب سے جنس سلیکٹ کریں گی اور تھرڈ جینڈر کے لیے ادر کا آپشن موجود ہے جو ہم کوئی فرضی لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد CNIC کی تاریخ اجرا لکھنی ہے۔ ایشو ڈیٹ جو آپ کے CNIC پر درج ہوتی ہے ہم یہاں کوئی لکھ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ ایشو ڈیٹ لکھیں گے۔ پھر تاریخ پیدائش لکھنی ہے جو ہم کوئی بھی لکھ دیتے ہیں اور دوبارہ اگلے خانے میں بھی یہی تاریخ لکھیں گے مگر آپ اپنی اصل تاریخ پیدائش لکھیں گے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی کمائی پر کتنے لوگ گزر بسر کرتے ہیں۔ میں زیر کفالت 4 لکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے۔ ہم یہاں رمضان لکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ والد کا CNIC نمبر دیں گے جو ہم یہاں کوئی بھی لکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ اپنا مذہب لکھیں گے۔ ہم یہاں اسلام کرتے ہیں۔ پھر آپ بتائیں گے کہ آپ معذور ہیں یا نہیں۔ اگر ہاں تو یس ورنہ نہیں لکھیں گے۔ دوستو، پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کی موجودہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، تو آپ اپنا بتائیں گے۔ ہم یہاں ذرعی آمدن کر دیتے ہیں۔ اگلے خانے میں آپ اپنی ماہانہ اوسط آمدن بتائیں گے۔ میں یہاں 15,000 کر دیتا ہوں۔ پھر آپ اور ذرائع سے کوئی آمدن ہے تو وہ لکھیں گے۔ آگے آپ بتائیں گے کہ آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے یا نہیں۔ اگر یس کریں گے تو پھر بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر اگلے خانوں میں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ذاتی اثاثے، مکان یا گاڑی یا زمین ہے تو اس کی قیمت نکال کر لکھیں ورنہ نہیں تو خالی چھوڑ دیں۔ میں اسے خالی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ کے نام گیس، بجلی یا ٹیلی فون کا بل ہے تو اس پر درج کسٹمر ID لکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ ٹیکس گزار ہیں
تو اپنا ٹیکس نمبر لکھیں۔ اس کے بعد آپ اپنی اچھی سی تصویر اپلوڈ کریں، پھر CNIC کی فرنٹ سائڈ کی تصویر اپلوڈ کریں اور پھر CNIC کی بیک سائڈ کی تصویر اپلوڈ کر دیں۔ ہم نے یہاں ایسے ہی تصاویر لگائی ہیں، آپ اپنی اصل تصاویر لگائیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ مکمل ہو گیا، اور اب نیکسٹ پر کلک کریں تو ہمارے سامنے تیسرا سٹیپ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ نے اپنی تعلیم کی معلومات دینی ہے۔ پہلے آپ اپنی تعلیم بتائیں۔ ہم یہاں ماسٹر ڈگری کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل تعلیم ہے تو وہ سلیکٹ کریں گے، اگر آپ کی مہارت نہیں ہے تو ادر، اور اگر کوئی نہیں تو نو کر دیں گے۔ پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کاریگر ہیں یا نہیں، تو جس کام میں آپ کو مہارت ہے وہ سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیمی ڈگریوں کی تصاویر اپلوڈ کرنی ہیں جو آپ نے لکھی ہیں۔ ہم کوئی بھی تصویر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ پھر فنی تعلیم ہے تو اس کی ڈگری بھی اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد کوئی فنی تعلیم کے برابر ڈگری ہے تو وہ اپلوڈ کر دیں گے۔ پھر آپ نیکسٹ دبا دیں گے اور چوتھا سٹیپ اوپن ہو جائے گا۔ اس میں آپ سے رابطے کی معلومات لی جائیں گی۔ پہلے اس میں آپ موجودہ پتہ لکھیں گے، صوبہ، ضلع، تحصیل سلیکٹ کریں گے۔ اگر پرماننٹ ایڈریس مختلف ہے تو وہ بھی اسی ترتیب میں آپ لکھ دیں گے۔ پھر آپ نے فون نمبر لکھنا ہے۔ ہم دونوں جگہ پر ایک ہی لکھ رہے ہیں، آپ اپنا اصل نمبر لکھیں گے۔ پھر آپ نے متبادل فون نمبر لکھنا ہے جو آپ سے رابطے کے لیے استعمال ہو سکے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو پہلے پرائمری فون نمبر آپ نے دیا ہے یہ سم آپ کے نام پر ہے یا نہیں، ہم یس لکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے جو ہم یہاں کوئی بھی لکھ دیں گے۔ پھر آپ نے اپنی رہائشی حیثیت بتانی ہے کہ آپ کی خاندانی ہے، ذاتی ہے یا کرائے پر ہے یا ادر ہے۔ پھر نیکسٹ پر کلک کر کے اگلے سٹیپ پر چلے جائیں گے۔ اب آپ 5ویں سٹیپ پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کاروباری معلومات دیں گے۔ آپ بتائیں گے کہ جو کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا کاروباری شعبہ بتائیں گے جس میں یہ کاروبار آتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کاروبار کا سب سیکٹر بتائیں گے جو بنتا ہے، ہم کوئی بھی کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے منتخب کردہ کاروبار کی تفصیل دیں گے، ہم یہاں لوکل کر رہے ہیں۔ پھر آپ کاروبار کا نام لکھیں گے، ہم یہاں M & Sons لکھ دیتے ہیں۔ اگلے خانے میں بھی آپ وہی نام لکھ دیں گے اور ساتھ ہی جو کاروبار کا نام پہلے آپ نے لکھا تھا وہ بھی حوالہ دیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا کاروباری ایڈریس لکھیں گے جو آپ کا بنتا ہے، آپ وہ لکھ دیں گے، ہم یہاں کوئی بھی لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ بزنس کا صوبہ لکھیں گے، پھر ضلع لکھیں گے، تحصیل لکھیں گے اور کاروبار کی موجودہ حیثیت لکھیں گے کہ رجسٹر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد کاروباری قسم لکھیں گے۔ اس کے بعد کاروبار سے منسلک کوئی یوٹیلیٹی بل ہے تو وہ نمبر لکھیں گے، ورنہ آگے، اور اپنا ٹیکس نمبر ہے تو وہ بھی لکھیں گے۔ پھر آپ کے نام پر اگر کوئی گاڑی ہے تو وہ لکھ دیں گے اور اس گاڑی کی رجسٹریشن کی تصویر اپلوڈ کر دیں گے اور پھر نیکسٹ کر دیں گے اور سٹیپ 6 آ جائے گا۔ اس میں آپ اس قرض کی تفصیل بتائیں گے جو آپ لینے کی درخواست دے رہے ہیں۔ پہلے آپ لون ٹائپ لکھیں گے، جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے۔ آپ یہاں پر لانگ ٹرم لون ہی کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے پھر لون کا درجہ لکھنا ہے جو ٹیئر کی صورت میں ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہ ٹیئر سلیکٹ کریں گے۔ اس میں پہلی ٹیئر 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک کی ہے، دوسری 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک کی ہے اور تیسری ٹیئر 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ روپے تک کی ہے۔ پھر آپ قرض کی واپسی کی مدت لکھیں گے کہ کتنے سالوں میں واپس کریں گے، ہم یہاں 8 سال کر دیں گے۔ اب آپ متوقع لاگت لکھیں جو آپ کو اندازہ ہے کہ کاروبار پر ہوگی۔ فرض کریں ہم یہاں 6 لاکھ لکھ دیتے ہیں۔ اب فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ لون آپ کو 5 لاکھ چاہیے تو آپ یہاں پر لکھ دیں گے قرض کی مطلوبہ رقم۔ اس کے بعد آپ ذاتی وسائل سے جمع کرائی جانے والی رقم لکھیں گے جو کہ فیصد میں ہوگی، جسے آپ 10% کر دیں، اگلے کالم میں رقم بن کر آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ سیکیورٹی کی تفصیل دیں گے کہ آپ کس ضمانت پر رقم لیں گے۔ پہلے آپ پیش کی گئی سیکیورٹی سلیکٹ کریں گے جو کوئی بھی ہم کر لیتے ہیں۔ پھر آپ نیکسٹ دبا کر 7ویں سٹیپ پر چلے جائیں گے۔ یہاں آپ اپنا بزنس پلان دیں گے۔
پہلے آپ متوقع ماہانہ اخراجات بتائیں گے۔ آپ کو جو قرض چاہیے وہی رقم لکھیں گے۔ یہاں 6 لاکھ کریں گے، پھر ہم بنیادی متوقع اخراجات لکھیں گے جو ہم یہاں 3 لاکھ کر دیتے ہیں۔ آپ کو جو ضرورت ہو وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ متوقع ماہانہ آمدن لکھیں گے۔ ہم یہاں کوئی بھی فرض کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار کی نوعیت کے حساب سے لکھیں گے۔ ہم یہاں 50,000 ماہانہ لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں متوقع ماہانہ اخراجات لکھتے ہیں۔ فرض کریں 25,000 اخراجات آئیں گے۔ دوسرے اضافی اخراجات میں ہم کہتے ہیں کہ 10,000 ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو اس کاروبار میں کتنے لوگوں کی بطور ملازم ضرورت ہے۔ فرض کریں ہم 2 لکھ دیتے ہیں۔ آگے آپ اپنا تجربہ بتائیں گے جتنا بنتا ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس کوئی تجربے کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ دیں گے، اور دیگر دستاویزات کی بھی تصاویر اپلوڈ کریں گے، یا فیزیبلٹی رپورٹ آپ نے جو بنائی ہے اس کو اپلوڈ کریں گے، اور پھر نیکسٹ دبا کر 8ویں سٹیپ پر چلے جائیں گے۔ 8ویں سٹیپ میں دوستو آپ نے اپنی مالی تفصیلات دینی ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے والدین یا شریک حیات میں سے کوئی قرض دہندہ ہے یا نہیں۔ یس اور نو میں بتانا ہے۔ اگر یس ہے تو اس قرض کی تفصیلات فراہم کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اگر کسی اور بینک سے قرض لیا ہے تو اس بینک کا نام کیا ہے۔ پھر حاصل شدہ قرض کی رقم بتائیں گے، اور اگر نہیں لیا تو نو کر کے آپ نیکسٹ دبا کر 9ویں آپشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اس سٹیپ میں آپ اپنے ریفرنسز دیں گے کہ یہ وہ افراد ہوں گے جو آپ کے خون کے رشتہ دار نہ ہوں گے۔ اس میں دوست اور بھائی کا ریفرنس دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ دونوں کے نام لکھیں گے، ان افراد سے اپنا تعلق لکھیں گے، ان افراد کے موبائل نمبر دیں گے، ان کے CNIC نمبر دیں گے۔ ہم نے یہ سب تفصیلات فرض لکھی ہیں، آپ اپنی اصل تفصیلات دیں گے۔ پھر کوڈ کو آپ تصویر کے مطابق لکھیں گے اور پھر نیکسٹ پر کلک کریں گے۔ پھر آپ کے سامنے ایک بیان حلفی آئے گا۔ اس میں رضامندی کے خانے پر ٹک لگا کر آپ سبمٹ کر دیں گے۔ اس طرح یہ آپ کا مکمل اپلائی فارم فل ہو کر سبمٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ اب آسانی سے یہ فارم فل کر لیں گے۔ اس ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کو ہماری ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ لنک پر کلک کریں گے تو سیدھا آپ کے سامنے کامیاب نوجوان کا مین پیج آ جائے گا، جہاں سے ہم نے فارم فل کرنا شروع کیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نشان دبانا مت بھولیں، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلومات مل سکیں۔ شکریہ۔